جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی ٹھیک، اچھا تو ہم دوسرا دور پڑھ رہے تھے خلافت راشدہ کا، جو شروع ہوتا ہے 11 ہجری سے 40 ہجری تک۔ اب اس میں کیا ہم نے یہ پڑھا کہ اجمی لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اسلام کا دائرہ بہت پھیل چکا تھا۔ اب اجمی لوگ جب اپنے اپنے ملک سے، ہم ایک مثال پڑھتے ہیں کہ کیسے مختلف واقعات کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، مختلف مسائل کے اندر نئی نئی باتیں، نئی نئی ایجادات اور نئی نئی تبدیلیاں اور چینجنگ اس دنیا کے اندر اسلامی اعتبار سے پیش آ رہی تھیں۔ تو اجمی لوگ جب اپنے اپنے ملک سے حج کرنے کے لیے مکہ آئیں گے تو کس ملک والا کہاں سے احرام باندھے گا، ایک مسئلہ تھا۔ اب اس دور میں ہندوستان، انگلستان یا اور کوئی ملک والے مسلمان ہو چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ مسلمان نہیں تھے نا، اور نہ ہی یہ مسئلہ پیش آیا تھا اس وقت۔ تو یہ مسئلہ پیش کس وقت آیا؟ 11 ہجری کے بعد پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آیا۔ مسئلہ کیا ہے کہ اجمی لوگ جب اپنے اپنے ملک سے حج کرنے کے لیے مکہ آئیں گے تو کس ملک والا کہاں سے احرام باندھے گا، یہ مسئلہ ہے۔ انگلینڈ سے آنے والا کہاں سے احرام باندھے گا، پاکستان انڈیا سے جانے والا کہاں سے احرام باندھے گا، چائنا سے حج کرنے جانے والا کہاں سے احرام باندھے گا۔ یہ مثال دے رہا ہوں میں سمجھنے کے لیے۔ یہ تبدیلی کب آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آئی، اور یہ مسئلہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں پیش نہیں آیا۔ اس طرح کے کئی اور مسائل وجود میں آئے جن کا پہلے نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس طرح کے پیش آنے والے نئے مسائل میں پھر فقہاء صحابہ کیا کرتے تھے؟ اجتہاد کرتے تھے۔ کس طرح اجتہاد کرتے تھے؟ قرآن اور نبی کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق اجتہاد کرتے تھے۔ ایک اہم بات یہاں یہ بھی سن لیں کہ تمام صحابہ اجتہاد نہیں کرتے تھے، یہ بہت ضروری بات کر رہا ہوں میں۔ تمام صحابہ اجتہاد نہیں کرتے تھے، ہر صحابی میں اجتہاد کرنے کی صلاحیت اور کیپیبلٹی نہیں تھی۔ ہر صحابی عالم نہیں تھا، ہر صحابی کا اسلامی تعلیمات مکمل علم نہیں تھا، مکمل سمجھ نہیں رکھتے تھے، مکمل اصول و قوانین جاننا ہر صحابی اس کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ صحابہ تمام کے تمام مجتہد تھے، ہر صحابی کو قرآن اور رسول کے مکمل علم ان کو معلوم تھا، ہر صحابی قرآن اور شریعت کے تمام علوم کا احاطہ کیا تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ صحابہ میں سے تقریباً میں کہہ رہا ہوں تقریباً 100 کے قریب صحابہ ایسے تھے جو اجتہاد کرتے تھے اور اجتہاد کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ اب دیکھیں اجتہاد کو ہم کتنا آسان سمجھتے ہیں نا، حالانکہ اب اجتہاد ہر بندے کی زبان پر اجتہاد کا لفظ ایسا ہے جیسے کوئی یہ برگر یا شاورما ہے جس کو ہر بندہ کھا سکتا ہے۔ اب اجتہاد کو ہم کتنا آسان سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک مشکل ترین کام ہے۔ صحابہ جو خود عربی سمجھتے تھے، نبی کو ان نے دیکھا تھا، قرآن اترتے دیکھا تھا، قرآن کی اسلوب کو سمجھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ان کے سامنے تھی، ان تمام باتوں کے باوجود اجتہاد کے لیے وہ صرف چند صحابہ پر اکتفا کرتے تھے، ہر کوئی آگے نہیں آتا تھا۔ اچھا، مزیدار بات یہ کہ انہی مجتہد صحابہ میں صرف مرد ہی نہیں تھے، چند عورتیں بھی ایسی تھیں جو اجتہاد کرتی تھیں اور اس کی صلاحیت بھی ان میں موجود تھیں، جن میں سب سے بڑا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ وہ مجتہد تھیں اور اجتہاد کی صلاحیت بھی رکھتی تھیں۔ تو اب ہم یہ کنسیپٹ کلیئر کر لیں کہ میں اور آپ مجتہد نہیں ہیں، اجتہاد کا درجہ بہت بلند ہے، اجتہاد کا کام بہت مشکل ترین ہے۔ جب صحابہ تمام صلاحیت اور اہلیت کے باوجود، جن کو اللہ نے سٹینڈرڈ اور معیار بنایا ہے، اگر اجتہاد سے قاصر ہیں اور صرف چند سو صحابہ پر اکتفا کر رہے ہیں کہ بھائی بس آپ اجتہاد کریں، ہم پیچھے پیچھے رہیں گے، تو میرے اور آپ کے پاس علم ہی کیا ہے؟ ہمیں تو عربی کا ایک جملہ نہیں بولنا آتا، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اصول اور قوانین کہاں سے نکالنے کی صلاحیت آ گئی ہمیں تو اپنے گھر کے اصول اور قوانین کا احاطہ نہیں کرنا آتا، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے اصول اور قوانین کا احاطہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ کنسیپٹ بالکل کلیئر رکھیں کہ آئندہ ہم میں سے کوئی بھی خود دوسروں کو بھی یہ بات بتائیں کہ اجتہاد کا نام لینا بھی ایک مجتہد ہی کا کام ہے، ہم اجتہاد کا نام بھی نہ لیں تو یہی بہتر ہے ہمارے لیے۔ اگلی بات کرنے سے پہلے کوئی بھی آپ میں سے اجتہاد کی تعریف بس بتا دیں
تاکہ ہمیں یقین ہو کہ ہم اس کی تعریف صحیح سے سمجھ رہے ہیں، کیونکہ باہر ماحول میں ہمارے سراؤنڈنگ میں، انوائرمنٹ میں، یونیورسٹیز کالجز میں اجتہاد کا نام بہت لیا جا رہا ہے، اور اجتہاد کے نام پر بہت غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، غلط کنسیپٹس بنائے جا رہے ہیں، غلط نظریات پھیلائے جا رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو بگاڑا جا رہا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اجتہاد کو بالکل کلیئر کیا جائے۔ آپ میں سے، کیونکہ کل ہم اجتہاد کی تعریف پڑھ چکے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی اجتہاد کی تعریف بس مجھے سنا دے، تاکہ ہمیں یقین ہو کہ ہم صحیح سے سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے ہمارا، یہ علماء کو پڑھایا جاتا ہے، عام طور پر دین کی سمجھ رکھنے والوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کے اوپر بہت بھروسہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ایسی تعلیمات اور ایسی ڈسکشن آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے جو عام طور پر دین کے علوم کے لیے جو تخصصات اور اسپیشلائزیشن اپنی دین کی زندگی کو وقف کرتے ہیں، ان کو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو آپ اس اعتماد کو توڑیے گا نہیں، صحیح سمجھیے گا۔ اس لیے کوئی بھی اجتہاد کی تعریف بس سنا دیں جلدی سے۔ کل پڑھی تھی ہم نے اجتہاد کی تعریف کیا ہے۔ جی میجر حمزہ آپ سن رہے ہیں، آپ بتا دیں اجتہاد کی تعریف کیا ہے۔ جی قرآن اور حدیث میں جو تعلیمات نہیں بتائی گئی، اس تعلیمات کو قرآن اور حدیث کے مطابق ہی جاننا۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو تعلیمات قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یا تو بیان ہی نہیں کی گئی، یا تو واضح نہیں کی گئی، بیان ہوئی ہیں لیکن واضح نہیں، اجتہاد کے ذریعے سے قرآن اور نبی کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق، یہ بہت ضروری جملہ ہے، اصولوں کے مطابق ان تعلیمات کو پہچاننا یا ان کو واضح کرنا، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اب تیسرا دور ہمارا، دو دور ہم نے پڑھ لیے، ایک پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دور، دوسرا خلافت راشدہ کا دور۔ تیسرا دور یہ بورڈ پہ آپ دیکھیں، اصاغر صحابہ، اصاغر کہتے ہیں چھوٹے صحابہ کو، اور اکابر تابعین، تابعین کی تعریف آپ بخوبی جانتے ہوں گے، تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں صحابہ کو دیکھا ہو اسلام کی حالت میں۔ اچھا، یہ دور 41 ہجری سے شروع ہوتا ہے، دوسری صدی ہجری کے شروع تک یہ قائم رہتا ہے۔ اس دور میں جو، اچھا کسی کا مائک آن ہے وہ آف کر لیں۔ جی، تو اس دور میں، یہ جو تیسرا دور ہے، اس دور میں جو بڑے بڑے صحابہ تھے وہ فوت ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، اب پیچھے چھوٹے چھوٹے صحابہ اور بڑے تابعین رہ گئے تھے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ صحابہ کرام میں سے جو صحابہ اجتہاد کرتے تھے نا، یا جو اسلامی تعلیمات کا مکمل علم رکھتے تھے، جن کی تعداد تقریباً 100 کے قریب تھی، یہ ایک ہی جگہ پر نہیں رہتے تھے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے، اس بات کو سمجھنے کے اوپر اگلے 3 دور کو ہم نے سمجھنا ہے، اس لیے یہ بات بہت توجہ سے سنیے گا کہ جو صحابہ جن کو ہم فقہا کہتے ہیں، فقیہ کی تعریف بھی ہم نے اس ٹاپک کے پہلی کلاس میں پڑھی تھی، جمعے کے دن ہماری جو کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے فقیہ کی تعریف پڑھی تھی، آپ کو یاد ہی ہوگی۔ تو اب جو صحابہ اسلامی تعلیمات کا مکمل علم رکھتے تھے، جن کی تعداد تقریباً 100 کے قریب تھی، یہ ایک ہی جگہ پر نہیں رہتے تھے، بلکہ مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پر جا چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ مثال کے طور پر مدینہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رہتے تھے، مکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رہتے تھے، اور کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رہتے تھے۔ اب یہ ہیں تینوں صحابی۔ شام میں حضرت معاذ چلے گئے۔ اب یہ چاروں صحابی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، اس وقت تک یا اس کے بعد یا اس سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہاں پر تھے؟ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، مدینہ کے اندر رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی شام چلے گئے تھے، یمن چلے گئے تھے، اور باقی جو تینوں صحابہ ہیں، ابن عمر مدینہ ہی میں رہتے تھے، ابن عباس مکہ میں چلے گئے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ میں چلے گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 کم و بیش ہیں، یہ ایک ہی جگہ پر نہیں رہتے تھے، یہ مختلف جگہوں پر رہتے تھے، مختلف شہروں میں جا چکے تھے، مختلف جگہوں پر انہوں نے اپنی رہائش اختیار کی تھی۔ تو اب جو بھی فقیہ صحابی، اچھا فقیہ کی تعریف پڑھ چکے نا آپ، تو اب جو بھی فقیہ صحابی جس شہر میں مقیم ہوا، اس شہر میں رہنے والے لوگوں نے اسی صحابی کے اجتہاد پر اعتبار کیا، اور اسی کے بتائے گئے اور پہنچائے گئے اسلامی تعلیمات پر ان لوگوں نے عمل بھی کیا۔
اب ہم مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، میں صرف مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ اب مثلا جو کل ہم نے حدیث پڑھی تھی بالکل آخر میں، فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بارے میں پڑھی تھی نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی اس کی نماز ہی ادا نہ ہوئی۔ اب ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ اس میں مختلف احتمالات ہیں، مختلف پاسبلٹیز ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب انہی 3 صحابہ جن کا ہم نے ابھی نام لیا نا، انہی 3 صحابہ کو مثلا ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ یہ تمام بات مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ صحابی ہیں، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور ان کے ذہن میں بھی مختلف پاسبلٹیز آئیں، جیسے جن کو ہم نے کل ذکر کیا تھا، لیکن ان نے کسی ایک احتمال کو پریفر کیا، اجتہاد کے ذریعے سے پریفر کیا، اور وہ پاسبلٹی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ یہ جو حدیث کل ہم نے پڑھی تھی نا، کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی، انہوں نے یہ اس احتمال کو پریفر کیا کہ یہ حدیث ہر نمازی کے بارے میں نہیں، یہ ہر نمازی کے لیے ہی ہے، یعنی ہر نمازی کے لیے ضروری ہے کہ چاہے وہ فرض نماز پڑھ رہا ہو، چاہے سنت نماز پڑھ رہا ہو، جماعت کی نماز پڑھ رہا ہو یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، اسے سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اور یہ صحابی کون ہے؟ مثلا یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ آپ بورڈ پہ دیکھیں، ابن عمر رہنے والے مدینہ کے، اور حدیث کے بارے میں ان کا اجتہاد کیا کہتا ہے کہ یہ حدیث ہر نمازی کے بارے میں ہے۔ اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ کو یہ مثال سمجھنا آسان ہو۔ تو ان کا اجتہاد کیا ہے اس حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث ہر نمازی کے بارے میں ہے، ہر نمازی کو ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسرے صحابی وہ ہیں مکہ کے رہنے والے، ان کا نام ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اس حدیث کو سنا، اور تمام پاسبلٹیز میں سے جس کو پریفر کیا وہ یہ تھی کہ یہ صرف امام کے لیے ہے، یہ حکم، یہ حدیث صرف امام صاحب کے لیے ہے، یعنی اگر امام صاحب جماعت کی نماز میں فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ کوئی اور شخص، یا امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے والا، یا گھر میں اپنی نماز پڑھنے والا عورت یا مرد کوئی بھی، اگر وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ مثال کے طور پر امام ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کنسیپٹ تھا، یا ان کا اجتہاد تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو حدیث ہے یہ کس کے لیے ہے؟ صرف امام کے لیے ہے۔ یہ میں آپ کو مثال صرف سمجھانے کے لیے ساری بات کر رہا ہوں۔ تو تیسرے صحابی ہیں، تو یہ 2 کنسیپٹس بن گئے، 2 اجتہاد ہوئے اور 2 اس کے نتائج نکلے۔ تیسرے صحابی، ان کا نام ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ رہنے والے ہیں کوفہ کے، یہ رہنے والے تو مدینہ کے تھے، پھر کوفہ چلے گئے۔ کب چلے گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد۔ اچھا، ان نے جب اس حدیث کو سنا تو ان نے اجتہاد سے یہ طے کر دیا کہ اس حدیث سے مراد صرف اکیلے کی نماز ہے، یعنی جو بندہ اکیلے نماز پڑھا ہو اس کے لیے تو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا ہو تو اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جماعت کی نماز اس حدیث سے مراد نہیں ہے۔ اب یہ بھی بورڈ پہ آپ دیکھ لیں، ابن مسعود رہنے والے کوفہ کے، اور اجتہاد ان کا اس حدیث کے بارے میں کیا ہے کہ یہ اکیلے نمازی کے بارے میں ہے۔ آپ بورڈ پہ ان تینوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب جس جگہ جو بھی صحابی گئے، جس جگہ جو بھی صحابی گئے، وہاں کے رہنے والوں نے اس کے مطابق ہی عمل کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا بنایا ہے؟ مشعل راہ بنایا ہے، ہمارا مقتدیٰ بنایا ہے۔ ابھی آج ہی ایک حدیث بھی گزری ہے شروع میں، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشکات شریف کی حدیث ہے، کہ فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اب مکہ والے، مدینہ والے، کوفہ والے، تینوں کا عمل مختلف ہے۔ کوئی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا، کوئی اونچی پڑھ رہا ہے، کوئی آہستہ پڑھ رہا ہے، اور ہر کوئی اپنے شہر کے صحابی کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہر کوئی ان میں سے حق پر ہے، ہر کوئی ہدایت یافتہ ہے،
ہر کوئی اللہ کا مقرب اور پسندیدہ ہے، اور ہر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ ہم کسی کو غلط نہیں کہیں گے، ہم کسی کو گمراہ نہیں کہیں گے، ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن اور نبی کے اصولوں کے خلاف کام کر رہے، نہیں، کیونکہ تینوں شہروں میں رہنے والے لوگ اپنے صحابی کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور صحابہ کے درمیان اختلاف ممکن ہے، جو نیچرل اور فطری سی بات ہے، جس کو ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اور اس اجتہاد کی وجہ آسانی اور یسر اور سہولت پیدا کرنا ہے۔ اور صحابہ کو کیونکہ ہمارے لیے اللہ اور اس کے نبی نے معیار اور سٹینڈرڈ بنایا ہے، تو ہمارا کام صحابہ کے پیچھے چلنا ہے، چاہے ہم جس صحابی کے پیچھے چلیں، ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور اگر کوئی دوسرا شخص، کسی دوسرے ملک میں رہنے والا یا کسی اور جگہ پر رہنے والا، کسی اور صحابی کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتا ہے، تو ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے، نہ وہ ہمیں غلط کہہ سکتا ہے، نہ ہم اس کو غلط کہیں گے۔ ہم دونوں سیدھے راستے پر ہیں، ہم دونوں ہدایت کے راستے پر ہیں، ہم دونوں اللہ کے مقرب اور پسندیدہ بندے ہیں۔ یہاں تک کہ آج ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ڈسکشن جتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اتنی زیادہ یہ ہمارے سے توجہ کا مطالبہ بھی کرتی ہے، اور آج عام طور سے کچھ زیادہ ہی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اگر سارا آج ہو گیا تو شاید ہم اپنے ذہنوں میں ساری بات کو صحیح طور پر ذہن نشین نہ کر پائیں، اس لیے کل کے دن کو بھی کچھ تھوڑا سا حصہ دیں گے۔ تو کل دوبارہ فریش دماغ کے ساتھ ہم اس ٹاپک کی آخری کلاس اٹینڈ کریں گے، اور جو نتائج ہم نے نکالنے ہیں ان کو بھی کل نکالیں گے۔ کل کے بارے میں مزیدار بات یہ ہوگی کہ کیونکہ آخری کلاس ہوگی اور انشاءاللہ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو چکا ہوگا، تو وہ تمام کنفیوژنز جو ہم سالو کرنا چاہتے تھے، میں ان کو میں آپ ہی میں سے بعد سے پوچھوں گا۔ وہ سوالات جو ہم نے نکالے تھے نا، جس کی بنیاد پر ہم نے یہ ٹاپک شروع کیا تھا، وہ سوالات اور وہ کنفیوژنز میں آپ ہی میں سے بعد سے پوچھوں گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ان کا بہترین جواب دے سکیں گے۔ مثال کے طور پر سوال یہ ہوگا کہ صحابہ میں اختلاف کیوں ہوا، ٹھیک ہے، 4 مذاہب کیسے وجود میں آئے، ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے کون سے صحابی یا کون سے مجتہد کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اگر کوئی سعودیہ میں رہنے والا آدمی یا مسلمان کسی اور صحابی کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتا ہے تو کیا وہ غلط ہے یا جنت میں نہیں جائے گا؟ کیا ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے اللہ ایک ہیں، ہمارے نبی ایک ہیں، پھر بھی ہم اختلاف کر سکتے ہیں؟ یہ چند باتیں میں آپ سے پوچھوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اس تمام ڈسکشن کو کمپائل کرنے کے بعد آپ اچھی طرح ان جوابات دینے کی اہلیت رکھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کل ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ یہ آج پورا ہو سکتا تھا، لیکن شاید کچھ یہ ڈسکشن بورنگ بھی ہو جائے گی اگر ہم نے اس کو لمبا کر دیا، اور توجہ بھی زیادہ چاہتا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کل بھی انشاءاللہ ہماری کلاس میں شرکت ضرور کیجیے گا، اور فریش دباؤں کے ساتھ انشاءاللہ کل ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ کوئی بھی سوال ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی اشکال ہو، کوئی آبجیکشن ہو، کوئی بات آسانی سے سمجھ نہ آ پا رہی ہو، آپ رابطہ کر کے اس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔